تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، FGN چینل اپنے ویورز کے لیے لایا ہے ایک نیو پروگرام جس کا نام ہے قرآن کلاس۔ ایک ایسا پروگرام جس میں ہم کلام اللہ کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کلاس میں عمر کی کوئی بندش نہیں ہے، بچہ، جوان، بوڑھا، ہر کوئی اس پروگرام کو جوائن کر کے قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ بس چاہیے ایک سچا جذبہ، ایک جنون چاہیے، اور آپ کے ہمیں صرف 20 سے 25 منٹ چاہیے۔ آپ اپنے 20 سے 25 منٹ دے کر قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ پھر دیر کس بات کی، ہمت کیجئے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم FGN چینل کے ذریعے، قرآن کلاس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ الکریم ہم درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشۂ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ FGN چینل اپنے ویورز کے لیے نیو پروگرام لایا ہے جس کا نام ہے قرآن کلاس۔ ایک ایپیسوڈ ہمارا ہو چکا ہے اور آج اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ آپ تیار ہو جائیے، اور ہاں، آپ کے پاس جو لنک ہے، اگر آپ YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو اس کی لنک کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے، اپنے گروپس میں شیئر کر دیجئے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے حرکات کا بیان۔ کس کا بیان پڑھیں گے؟ حرکات کا بیان۔ ابھی حرکات کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، وہ بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ بے فکر رہیے، بس آپ کی توجہ چاہیے اور سیکھنے کا جذبہ اور جنون چاہیے۔ ہاں، سیکھنے کا جذبہ اور جنون چاہیے۔ اگر بندے کو سیکھنے کا شوق ہو، جذبہ ہو اور جنون ہو تو مشکل سے مشکل چیز وہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر قرآن کریم ہے، جس کو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق کے ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہمت کیجئے اور آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہو سکتا ہو آپ نے پہلا ایپیسوڈ دیکھا ہو اور آپ نے مشق کرنے کی کوشش بھی کی ہو، جو ہم نے حروف آپ کو ادا کر کے بتائے تھے۔ ہو سکتا ہے دقت و پریشانی بھی آ رہی ہوگی، آپ سے وہ حرف ادا نہیں ہو رہا ہوگا، مگر آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہاں، ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مت ہاریے، کوشش کرتے رہیے، پریکٹس کرتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم تھوڑا ٹائم نکلے گا، چونکہ دیکھیں ہم نے غلط پڑھ پڑھ کے اپنے زبان کو اس کا عادی بنا لیا ہے۔ اب آپ چاہیں کہ خالی ایک ایپیسوڈ دیکھ کر یا چند دن مشق کر کے، پریکٹس کر کے، جو برسوں پرانی ہماری غلط عادت پڑ چکی ہے غلط پڑھنے کی، وہ صرف چند دنوں میں کیسے دور ہو سکتی ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور توجہ کے ساتھ بنے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو سبق بھی سمجھ میں آئے گا اور آپ کی ادائیگی بھی درست ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حرکات کا بیان۔ اب حرکات یہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میری اسکرین پر، ٹھیک ہے، رومن کے اندر لکھا ہوا ہے زبر۔ تو یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں، لیٹی کے اوپر جو لائن کے اوپر، سطر کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں،
اس کو کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور یہ زبر، یہ جو نشان، یہ علامت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے. یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے. اسی طریقے سے زیر، یہ آپ شکل دیکھ رہے ہیں، یہ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے. یہ شکل زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پیش، ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ شکل دیکھ رہے ہیں تو یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. اب آپ کو ان تینوں شکلوں کو اپنے دماغ میں سیو کر لینا ہے کہ بھئی حرف کے اوپر ہو تو زبر، حرف کے نیچے ہو تو زیر، اور حرف کے اوپر ہو تو پیش. تو ان شکلوں کو عربی کے اندر کہتے ہیں، تجوید کے اندر کہتے ہیں حرکات. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. ہاں، ایک کو حرکت کہتے ہیں، چاہے زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ایک کو حرکت کہتے ہیں، مگر تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. اچھا، اب حرکات کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ حرکات جیسا کہ آپ نے سیکھا، ابھی سنا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اب اس کو ادا کس طرح کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے کس طرح؟ بالکل سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسانوں نے جب پلین بنا دیا ہے، کمپیوٹر بنا دیا ہے، تو یہ تو پھر کیا مشکل ہے؟ اب کس طرح اس کو ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ، اس کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے. حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں. اس میں تین باتیں ہیں. نمبر 1، بغیر کھینچے، یعنی کھینچنا نہیں ہے. حرکات کو زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر با زبر ب، با زبر ب. اب اگر کوئی اس کو یوں پڑھتا ہے با زبر با، با، تو یہ کھینچنا ہو جائے گا. تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ حرکت کو بغیر کھینچے، یعنی کھینچنا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، بغیر جھٹکا دیے. بغیر جھٹکا دیے یعنی حرکت کو ادا کرتے وقت جھٹکا نہیں دینا ہے. یعنی کس طرح؟ جیسے با زبر ب، یہ صحیح طریقہ ہے. اب جھٹکا کیسے ہوگا؟ ب ب ب، یہ جھٹکا نہیں دینا ہے. بغیر جھٹکا دیے آپ کو یہ حرکت کو ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات کیا ہے؟ معروف پڑھنا ہے. معروف مطلب کیا ہے؟ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، اور قرآن ہے عربی. ٹھیک ہے، اور عربی یعنی قرآن کو ہمیں معروف پڑھنا ہوتا ہے، مجہول نہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اردو کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا لہجہ مجہول والا ہوتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے اردو کے اندر تعلیم حاصل کی ہوگی، اردو پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اردو کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا؟ الف، بے، پے، تے، ٹے، یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے. مگر ہم عربی کے اندر بے، تے، یہ اس طرح نہیں پڑھتے، بلکہ با، تا، درست طریقہ جو یہ ہے معروف طریقہ. تو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. اب حرکت کو معروف کس طرح پڑھیں گے آپ؟ جیسے میں آپ کو سمجھا کر بتاتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. جیسے با زیر بی، بی. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو با زیر بے، بسم اللہ بولتے ہم. اگر کوئی یوں بولیں گے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پیش کو معروف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. مجہول پڑھنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ جیسا میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں. ایاک نعبدو، بودو، بودو نہیں ہے، ایاک نعبدو، بدو، بدو. ٹھیک ہے. پتا چلا ہمیں کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اور معروف پڑھنا ہے. ان تین باتوں کا خاص طور پر اس سبق کے اندر خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. ان حرکات کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. بالکل آسان ہے اور سمپل ہے. جیسا بھی آپ کو میں نے بتایا کہ حرکات کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے. تو اسی کیا آپ انداز اپنائیں جس کی وجہ سے آپ حرکات کو معروف پڑھیں اور مجہول پڑھنے سے بچے رہیں. بالکل سمپل طریقہ ہے. نمبر 1 یہ کہ جب آپ زبر کو ادا کریں گے، زبر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حرف کے اوپر اگر جو حرکت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زبر. تو اس زبر کو ہمیں منہ کھول کے ادا کرنا ہے. اس زبر کو ہمیں منہ کھول کر ادا کرنا ہے. جیسے با زبر ب، ب، ب. ٹھیک ہے. مگر اتنا بھی زیادہ منہ نہیں کھول دینا ہے کہ پھر وہ حرکت دراز ہو جائے، کھینچ جائے. جیسے مثال کے طور پر با زبر با، با. اب آپ دیکھیں جتنا میں منہ کھولتا جا رہا ہوں اتنی آواز دراز ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو با زبر ب، ب. ٹھیک ہے. تو حرکت کو یعنی زبر کو
منہ کھول کر ادا کرنا ہوتا ہے. اور رہی بات زیر کو، جو حرف کے نیچے ہو یہ والی شکل، اس کو کہتے ہیں زیر. تو زیر کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ زیر کو یوں سمجھ لیجیے آواز کو پست کر کے، آواز کو نیچے کی طرف لے جا کر ادا کرنا ہے، آواز کو گرا کر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح؟ با زیر بی، بی بی. دیکھیے یہ میری آواز یہ پستی کی طرف جا رہی ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے. زیر، ٹھیک ہے، زیر زیر. ٹھیک ہے، تو زیر میں آپ دیکھ رہے ہیں آواز میری نیچے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو با زیر بی، بی. اور ایک تھوڑا اور آسان طریقہ بتاؤں میں آپ کو کہ یہ آپ کے جو دائیں بائیں ہونٹ کا حصہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوگے یہ دائیں بائیں جو ہونٹ کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا پیچھے کی طرف کھینچ دیجئے. آپ تھوڑا پیچھے کی طرف کھینچیں گے آپ اس حصے کو، تو وہ جو زیر ہے وہ اچھے طریقے سے کامل طور پر، مکمل طور پر ادا ہوگی. جیسے با زیر بی، بی. آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ہونٹ پیچھے کی طرف جا رہے، بی، بی. ٹھیک ہے، اب پیش، پیش کو ادا کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ پیش کو ادا کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ہونٹوں کو گول کر لیں. ہونٹوں کو گول کر لیں گے، آپ کا پیش اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گا، یعنی معروف طریقے سے. مثال کے طور پر با پیش بو، با پیش بو، بو. آپ دیکھ رہے ہوں گے بو، بو. ہونٹ پورے گول ہو رہے ہیں. اب اگر آپ بو، بو، ٹھیک ہے، تو اگر مکمل طور پر گول نہیں کریں گے ہونٹوں کو آپ، تو پھر وہ حرکت کامل طور پر، مکمل طور پر ادا نہیں ہوگی. تو اس کے اندر ہم نے اور کیا بات سیکھی کہ زبر کو ہمیں منہ کھول کر ادا کرنا ہے، زیر کو ہمیں آواز کو پستی میں لے جا کر، آواز کو نیچے لے جا کر ادا کرنا ہے، اور پیش کو ہمیں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے. یہ اس کا ادا کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان تینوں حرکات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو آسانی کے ساتھ سب سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا، اور بعد میں اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے، تو اور جلدی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا اور یاد بھی ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں اگلے پوائنٹ پر. الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ. جیسا کہ آپ شروع میں پڑھ کر آئیں، پہلی تختی الف. ٹھیک ہے، یہ الف ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، یہ الف ہے. ٹھیک ہے، مگر الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے، اب حرکت میں چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا جزم آ جائے، دو باتیں یہاں پر ذکر کی ہے. الف پر دیکھیں وہ الف ہے، الف پر کیا آ جائے؟ حرکت. حرکت مطلب وہی ابھی جو ہم نے پڑھا ہے، زبر زیر پیش، تینوں میں سے کوئی ایک آ جائے، یا پھر کیا آئے؟ جزم آ جائے. اب جزم کسے کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو چلے لگے ہاتھوں بتا دیتا ہوں. آپ قرآن پاک میں ایک شکل دیکھتے ہوگے حرف کے اوپر اس طرح کی، اس کو کہتے ہیں جزم. ایک چھوٹی سی حرف کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو بتا دوں، یہ جیسے اج، اج. ٹھیک ہے، یہ جیم ہے، اس کے اوپر یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی، اس کو کہتے ہیں جزم، جس کو سکون بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں جزم. تو جب الف پر حرکت یا جزم، یہ والی جزم، یہ جزم، یہ آ جائے، اب وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اب وہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے حمزہ. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. یہ بہت کام کی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا آپ. اگر الف پر کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش یا جزم آ جاتی ہے جو آپ نے دیکھی، تو پھر وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. ہاں اگر نہ تو حرکت ہو نہ جزم ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ خالی الف ہوگا. الف کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. الف کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم. تو انشاءاللہ الکریم امید ہے آپ کو یہ بھی چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، آگے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے حروف قریب الصوت، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح ہمیں فرق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فرق پیدا کرنا ہے. تھوڑا توجہ سے سنیے گا، بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. بالکل آسان ہے، سر پر دماغ پر زور مت ڈالیے گا. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو چیلنج بھی نہیں ہے کہ آپ اسی ایک ایپیسوڈ کے اندر اس بیان کو ایک بار سن کے سمجھ جائیے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک مرتبہ ٹیلی کاسٹ ہوگا FGN چینل پر، بعد میں نہیں ہوگا اور آپ کو تلاش کرنے میں ڈھونڈنے میں بڑی مشکلیں آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ FGN چینل کا یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی یہ ہمارے ایپیسوڈ اپلوڈ ہوا کریں گے، اب وہاں جا کر بار بار سنیے، بار بار سمجھیے، انشاءاللہ الکریم آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو بات ہماری چل رہی حروف قریب الصوت۔ قریب الصوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب الصوت کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جن کی آواز قریب قریب ہیں، جن کی آواز قریب قریب۔ صوت بولتے ہیں عربی میں آواز کو، صوت بولتے ہیں آواز، یہ عربی لفظ ہے صوت۔ قریب الصوت، جن کی آواز قریب قریب ہو ان کو بولتے ہیں قریب الصوت۔ تو ایسے حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہو، ایسے حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہو تو ان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرق پیدا کرنا ہے، فرق، وہ بھی بالکل واضح، بالکل صاف فرق پیدا کرنا ہے۔ اب وہ قریب الصوت حروف کون کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اگلا پوائنٹ دیکھیے، قریب الصوت حروف جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 16 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 16۔ کون کون سے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا۔ پہلے تو یہ تا اور طا، تا اور طا، اگر آپ دیکھیں تو تا، مگر نہیں، دونوں کی آواز میں فرق ہے، دونوں کی آواز میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یہ تا یہ باریک ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو باریک ادا کر رہے ہیں، پور یعنی موٹا نہیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ والی جو طا ہے اس کو ہم پور پڑھ رہے ہیں تھوڑا، طا طا طا، ٹھیک ہے، اور یہ والا تا تا تا۔ اب آپ خود سوچیں، توجہ سے سنیں، تا طا تا طا، دونوں کی آواز میں فرق لگ رہا ہے، واضح فرق لگ رہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ہمیں ان حروف میں فرق پیدا کرنا ہے کیونکہ یہ قریب الصوت ہے۔ اگر آپ نے سمجھو حرف کو پور نہیں پڑھا، یہ طا کو آپ نے پور نہیں پڑھا، جیسے طا طا، یہ میں پور کر رہا ہوں، موٹا پڑھ رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو پور موٹا نہیں پڑھا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ تا ہو جائے گا۔ اگر واضح فرق نہیں کریں گے تو وہ حرف اپنی اصلیت کھو دے گا، ٹھیک ہے، اس کی آواز کسی اور حرف میں بدل جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، قریب الصوت حروف اور کون کون سے ہیں؟ زا، ذال اور وا۔ ان تینوں حروف میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے اندر واضح ہمیں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے وا ادا کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم پہلی تختی میں پہلے ایپیسوڈ میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ وا ادا کرتے وقت زا کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی پڑھنے والا اس کو پڑھتے وقت وا کو ادا کرتے وقت اس طریقے سے ادا کرے، زا زا زا، تو آپ خود دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ اس وا میں زا کی آواز آ رہی ہے۔ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، وا زا، وا زا، دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ اب اگر آپ وا اس میں آواز آپ یوں پیدا کر دیں، زا زا زا، تو اس لیے ان دونوں حروف میں بھی فرق پیدا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ذال، یہ جو بیچ والا آپ دیکھ رہے ہیں حرف ذال، اب ذال میں بھی اگر آپ نے زا کی آواز پیدا کر دی، ٹھیک ہے، یعنی زال زال، ہم پڑھتے ہیں دال زال دال زال دال زال، زال نہیں ہے زال، یہ زال زال ہم پڑھتے ہیں، اس میں زا کی آواز ہم پیدا کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے، ہمیں فرق پیدا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ قریب الصوت حروف ہے، ان کی آواز بالکل قریب قریب اور ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا سا بھی ہم نے فرق نہیں کرا، ذرا سا بھی ہم یوں سمجھو دھیان ہٹے اور ہم نے توجہ ہٹائی اور پڑھنے میں اہتمام نہیں کیا تو پھر وہ حرف غلط ادا ہو جائے گا، اس لیے توجہ کے ساتھ۔ تو یہ ذال کے اندر زا کی آواز بھی پیدا نہیں کرنی ہے، ذال ذال ذال۔ اب اگر آپ اس کو یوں پڑھیں، زال زال زال، تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ ذال میں وا کی آواز بھی نہ آئے، یعنی آپ اس کو پور نہ پڑھیں، وال وال وال، ٹھیک ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ تین حروف یہ بھی قریب الصوت میں ان کا شمار ہوتا ہے، کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ ثا، سین اور صاد، ٹھیک ہے۔ یہ تین حروف کی آواز میں بھی ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، واضح فرق پیدا کرنا ہے۔ ثا میں سین کی آواز نہ آ جائے، صاد میں سین کی آواز نہ آ جائے، ہر حرف اپنی جگہ پر درست طریقے سے ادا ہو، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، یہ جو دو حرف آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو حرف آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہے وا اور دوسرا ہے واد، واد، ٹھیک ہے۔
تو ان دونوں حرفوں میں بھی ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قریب الصوت حروف ہیں، یہ دونوں قریب الصوت حروف ہیں جن کی آواز قریب قریب ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کے اندر واضح فرق پیدا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جب یہ حرف کو ادا کریں واد کو، تو اس کو بالکل وانما ادا کریں، یعنی واد واد، تو یہ غلط ہو جائے گا، واد واد یہ غلط ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان دونوں میں بھی فرق پیدا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے دیکھ رہے ہوں گے کاف اور قاف، ٹھیک ہے، ان میں بھی ہمیں فرق پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں بھی بتا چکے ہیں کہ کاف کاف یہ باریک والی آواز ہے، قاف 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 یہ پور والی آواز ہے، کاف قاف کاف قاف، دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیں تو آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہ دونوں حرفوں کو، ایک ہے ہا جس کو ہم دو چشمے والی ہا پڑھ کر آئے ہیں پہلی تختی کے اندر، ٹھیک ہے، پہلے ایپیسوڈ کے اندر دو چشمے والی ہا، اور یہ دوسری ہے، دیکھیں آپ دیکھیں ہا 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 ہا، دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ چشمے والی ہا جو ہے اس کی آواز کیسی ہے؟ ہا ہا ہا، ٹھیک ہے، اور یہ ہا ہا ہا، حلوے والی ہا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں تو اسی طریقے سے یہ دو حرف دیکھ رہے ہیں آپ، حمزہ عین، حمزہ عین۔ اچھا، جب ہم حمزہ کی آواز جو پروپر آواز ہے اور عین کی آواز ان دونوں کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، دیکھیں دونوں کی آواز میں واضح فرق ہے۔ اگر آپ فرق پیدا نہیں کریں گے تو یہ حرف ایک دوسرے کی اپنی اصل جو پہچان ہے، شناخت ہے، وہ کھو دیں گے، تو لہٰذا ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آئیے چلے، یہ تو ہم نے جن چیزوں کے بارے میں پڑھنا تھا کہ آج ہم اپنے سبق کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں، اس پوائنٹس پر ہم نے گفتگو کری اور اس کو آپ کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اچھے انداز میں آپ کو ہم نے سمجھایا۔ اب اس کو تھوڑا پڑھ بھی لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ چلیں، جیسا آپ دیکھ رہے ہوں گے تا زبر تا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں تا پر یہ جو حرکت آئی ہے وہ کون سی ہے؟ زبر ہے۔ تا کے نیچے جو زیر آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ حرکت آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں زیر۔ تا کے اوپر یہ والی حرکت آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں پیش، ٹھیک ہے، یہ زیر یہ زبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبر زیر پیش کو ہم پیچھے پڑھ کر آئیں حرکات، ٹھیک ہے، تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تا تی تو، ٹھیک ہے، ہجے کس طرح کریں گے؟ تا زبر تا، پہلے تا بولیں گے، پھر زبر بولیں گے، پھر واپس تا بولیں گے، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، پھر روا اس کو پڑھیں گے، متن میں پڑھیں گے تا تی تو، پھر آگے چلیں تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ٹھیک ہے، کھینچنا نہیں ہے، ہاں، تا تی تو، اس طرح کھینچنا نہیں ہے، اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، تا تی تو، ایسا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے آپ جو بھی حروف ہے پڑھتے جائیں، جیسے ہم پڑھیں ز زی زو، ٹھیک ہے۔ چل اب اس کی ہم ہجے کرتے ہیں، ذال، میرے ساتھ دہراتے جائیں، ذال زبر ذا، اچھا زبر میں زا ہے، زیر میں زا ہے، اب یوں نہیں بولنا جبر جبر، جبر نہیں ہے، زبر زبر، زیر زیر ہے، زیر میں بھی زا ہے، زیر زیر، اب یوں بولے کہ جیر جیر، جیر نہیں ہے، زیر، ٹھیک ہے۔ ذال زیر ذی، ذال پیش، اچھا پیش میں بڑی شین ہے، پیش پیش، چھوٹی سین نہیں، پیس 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 نہیں بلکہ پیش پیش، ٹھیک ہے۔ ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، آگے بھی چلیں وی وو، ٹھیک ہے، اس میں زا کی آواز بالکل نہیں آنی ہے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ ثا ثی ثو، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اس حرف میں ثا میں، ٹھیک ہے۔ س سی سو اس طریقے سے ادا نہیں کرنا بلکہ ثا ثی ثو۔ اسی طریقے سے یہ حرف س سی سو، یہ چھوٹی سین ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں صا سی سو، ٹھیک ہے، یہ صاد ہے، اس کو ہمیں پور کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اس میں سین کی آواز نہیں آنی چاہیے، یعنی اس کو آپ باریک نہیں پڑھیں گے، یعنی اس طرح س سی سو
تو یہ تو اس کے جیسا ہو جائے گا، بلکہ سو سی سو، اسی طریقہ دا دی دو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم کو خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے بھی چلتے ہیں ہم، یہ دیکھیں یہ بھی حرف کے ہم مشق کر لیں، قریب و صوت بھی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ہ ہی ہو، ح ہی ہو، آگے چلیں، ای او، ای او۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا حرکات کا بیان، کہ حرکات کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مکمل طور پر ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا گیا، کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، شوق اور جذبے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ٹائم نکالیے، اور ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ صرف اپنے 20 سے 25 منٹ دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اگر آپ ہمیں کنٹینیو 20 سے 25 منٹ دیں گے قرآن پاک سیکھنے کے لیے، تو اللہ پاک نے چاہا تو آپ قرآن پاک پڑھنا بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ اور ہاں دیکھیں، یہ FGN چینل ہے، یہ دعوت اسلامی انڈیا ہے، جو آپ کو گھر بیٹھے اپنے موبائل کے اندر یا اپنے گھر کی اسکرین پر، ٹی وی کی اسکرین پر، فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھا رہی۔ ورنہ آپ دنیا میں رہتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک سکھانے کے لیے باقاعدہ جو کورس ہوتے ہیں اس کی فی لی جاتی ہے، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ایسے کئی کورسز ہوتے ہیں قرآن پاک کو سیکھنے کا حوالے سے، جس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے، اس کی فی بھرنی پڑتی ہے، اس کی رقم بھرنی پڑتی ہے، مگر ہم تو یہاں پر آپ کو فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ یہ قرآن پاک پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا صرف ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ ہے آپ کا ٹائم۔ آپ اپنا ٹائم نکالیں، وہ بھی 20 سے 25 منٹ، پورے 24 گھنٹے کے اندر آپ کو 20 سے 25 منٹ نکالنی ہے، اور اس پروگرام کو دینی ہے، قرآن کلاس کو۔ انشاءاللہ بہت جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہو گئے، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال بھی رکھیے، اور ہاں بعد میں اس کی مشق اور پریکٹس یہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی،